ہمیں توبہ کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ دوسرا مقام حالت فراغ میں رغبت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف لپکنا، پلٹنا، اس کو انابت کہا جاتا ہے۔ تیسرا مقام حالت تونگری میں اللہ رب العزت کی طرف جڑے رہنا، تعلق کو قائم رکھنا، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی رغبت، مخلوق کے مقابلے میں خالق سے محبت، اس کا نام زہد ہے۔ آج جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں قناعت۔ مختصر لفظوں میں پورے 10 حالتیں ہیں، اور 10 حالتوں کے مقابلے میں جس چیز کو اختیار کیا جاتا ہے اس کو ایک نام دیا گیا ہے، اسی کو مقام سے تعبیر کرتے ہیں۔ چوتھی حالت ہے مادیت کی، مال کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قناعت سے تعلق کو قائم کرنا۔ اگر اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی تو اللہ رب العزت کی طرف ورع، تقوی والی زندگی کو اختیار کرنا۔ اور ایک حالت ہے جو مصائب والی حالت کہلاتی ہے، جس میں بندے کا کام ہے صبر کے ذریعے سے اللہ کے تعلق کو قائم رکھنا۔ ایک حالت بندے پر ایسی آتی ہے کہ نعمتوں کی بہتات ہوتی ہے تو پروردگار عالم کے ساتھ تعلق شکر کے ذریعے سے قائم رکھنا۔ ایک حالت انقباض کی اور انبساط کی ہوتی ہے، کبھی اندرون میں قبض والی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی بسط والی کیفیت، اپنے موقع پر اس کی تفصیل آئے گی۔ ان حالتوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ تسلیم و رضا کا تعلق قائم کرنا، اپنے معاملات ہوں یا ضروریات، ان حالتوں میں پروردگار عالم کی ذات پر توکل کرنا۔ یہ کچھ حالتیں ہیں، ان حالتوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا نام ولایت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ 10 مقامات ہیں جو ابھی بتائے گئے، اور ان 10 مقامات میں سے کسی مقام سے گزرے بغیر کسی کو اللہ کا ولی نہیں کہا جا سکتا، اور کسی کو شیخ طریقت خلافت نہیں دے سکتا۔ بعضوں نے شدت کے ساتھ اس کی نفی فرمائی ہے کہ صاحب جب تک ان 10 مقامات کو شیخ کی نگرانی میں پورا نہ کرے، طے نہ کرے، اس وقت تک اجازت ہی نہ دی جائے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی شیخ نے ان 10 مقامات پر سے گزرنے سے پہلے کسی کو اجازت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ کو اعتماد ہے، اب سالک کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے اعتماد کو پورا کرے۔ اس طرح ہے تصوف میں قناعت کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ 2 الگ الگ عنوان پر مختصر لفظوں میں سمجھایا گیا ہے، ایک خالص علمی زبان میں، ایک عمومی زبان میں سمجھایا گیا۔ پہلی بات عمومی زبان میں سمجھیں کہ انسان کو برتنے کے لیے روزمرہ کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ کھانا روزمرہ کی ضرورت، پینا روزمرہ کی ضرورت، پہننا روزمرہ کی ضرورت ہے، جی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، سکنا، رہنے کے لیے مکان کا انتظام یہ روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، تعلیم، ایجوکیشن یہ روزمرہ کی ضرورتوں میں سے بھائی آدمی کو اس کے ساتھ لگے رہنا ہے، یہ روزمرہ کی ضرورتیں ہیں۔ روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر صبر کرنا۔ کسی آدمی کو اللہ نے یہ دے دیا تو بڑی بات، الحمدللہ، شکر کرے اللہ کا اور نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ لیکن اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ، اور کتنے ہیں جن کو میسر نہیں، اگر آپ غور کرتے جائیں تو اندازہ ہوگا کہ صاحب سکنا کا مطلب ہے گھر کا ہونا۔ ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ذاتی مکان ہو؟ اکثر وہ ہیں جو کرائے کے مکانوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے ذاتی مکان دے دیا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب یہ قناعت کے باہر ہے، آگے اس کی تفصیلات آئیں گی، لیکن یہ کہ اگر کسی بندے کو ایسی حالت سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ اس میں اس کو جائز ضرورت بھی اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے اور ذاتی مکان بھی میسر نہیں ہے، تو آدمی صبر والی زندگی اختیار کرتا رہے اور اللہ سے شکایت نہ کرے۔ اللہ آپ نے کافر کو گھر دے دیا، ہمیں کیا دیا، یہ کہتے ہیں شکایت۔ دیکھو اگر کوئی عالم ناز میں اللہ سے ایسا کہہ رہا ہو تو اس پہ استثنائیت بعض جگہ ہوگی
لیکن عامت المؤمنین کو، عوام الناس کو اس کی اجازت نہیں کہ بندہ اللہ سے شکایت کرے۔ دستہ سوال دراز کر کے تو مانگ لے شاہی محلات کو، اے اللہ مجھے قصر شاہی دے دے، تیرے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، دینا نہیں دینا اس کی مرضی۔ لیکن اگر کوئی بندہ شکایت کا ڈھنگ اختیار کرے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور قناعت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی شکایت نہ خلق کے سامنے کرے اور نہ حق کے سامنے، اس کے بالمقابل یہ تدبر کرے، یہ غور کرے، یہ فکر کرے کہ وہ کتنی نعمتیں ہیں جو بلا قیمت وہ مجھے دے چکا ہے، کہ میں اس کا حساب دینے پر قادر ہوں۔ آنکھ اس نے مجھے دی ہے، کیا میں اس کا حساب دینے پر قادر ہوں؟ کان اس نے مجھے دیے، کہ میں اس کا حساب دینے پر قادر ہوں؟ زبان اس نے مجھے دی ہے اور میں زندگی بھر اس کو برت رہا ہوں، کیا میں اس کا جواب دینے پر قادر ہوں؟ اب اگر نہیں ہوں تو اس نے اتنا سب کچھ دیا ہے، اگر کچھ نہیں دیا تو میں شکایت کیوں کروں؟ اس کا نام ہے قناعت، کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل جائے اس پر راضی رہے اور اللہ سے شکایت نہ کرے اور نہ مخلوق سے شکایت کرے۔ اللہ سے شکایت نہ کرنا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی مرضی ہے، اس واسطے میں اس سے شکایت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں کہیں کوئی غلط بات پیدا نہ ہو جائے۔ باقی مخلوق سے شکایت، جس چیز کو خالق نے روکا ہے، کہ مخلوق میں سے کوئی ہے جو خالق کا مقابلہ کر کے ہمیں دلا سکتا ہے؟ اگر اللہ نے مجھے گھر نہیں دیا ولو بالفرض، تو کیا مخلوق میں کوئی ہے جو اللہ سے لڑ کے مجھے گھر دلا سکتا ہے؟ یہ سرکار تھوڑی ہے، یہ حکومت تھوڑی ہے، یہ سی ایم اور پی ایم کا نظام تھوڑی ہے کہ اللہ سے مقابلہ کر لو، آ جاؤ تھوڑا سا احتجاج کر لو، تھوڑی ریالیاں نکال لو اور اللہ کے مد مقابل میں کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری سن لیں گے اور تمہاری بات مان لیں گے۔ یہاں اللہ کے پاس کوئی احتجاج چلنے والا نہیں۔ اور اگر مخلوق ساری اکٹھی ہو کر اللہ کے منشے کے خلاف کرنا چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہی فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو ارادہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان کا چاہنا ہی ہو جانا وہ ہو جائے گا، مگر چاہت ان کی مطلب یہ کہ کسی بندے کو نہیں دیا تو وہ نہیں چاہ رہے کہ میرے بندے کو ملے، ابھی وہ کب چاہیں گے وہ ان کی مرضی، اور جب چاہیں گے کسی بندے کو اللہ سے غافل بھی نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں صاحب وہ دینے پر آئے اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کچھ تھوڑا سمجھ لیں، اردو ہی زبان بات کر رہا ہوں۔ اصطلاحات میں کہتے ہیں کہ روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بھی صبر کرنا۔ اگر کوئی بندہ اس پر اللہ سے سوال کرے یہ تو مغایر قناعت نہیں ہے، یہ قناعت کی اگینسٹ نہیں ہے، اور قناعت میں کوئی فرق نہیں پیدا کرتا۔ اللہ سے مانگے بندہ، اللہ مجھے کھانا چاہیے، اللہ مجھے پینا چاہیے، اللہ مجھے روزی روٹی چاہیے، اللہ مجھے مکان چاہیے، اللہ جسمانی تقاضوں کی تکمیل اور راحت کے لیے بیوی چاہیے، مانگے بندہ اللہ سے، لیکن شکایت کے انداز میں نہیں۔ جملہ سمجھ رہے ہیں؟ شکایت کرنا تو قناعت سے باہر ہو گیا، شکایت نہیں، مانگے اللہ سے، جو مانگنا وہ مانگے، جو ضرورت وہ مانگے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو یہاں تک بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ اگر آپ کے ناگن مبارک کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو پہلے اللہ سے مانگتے اور خود بنانے بیٹھ جاتے، نمک ختم ہو جاتا تو پہلے اللہ سے مانگتے، بعد میں اسباب کے درجے میں جس کام کی ضرورت ہوتی ہے اس کام کو کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تمہاری ضرورتوں کو میں رب ہونے کی حیثیت سے پورا کروں گا، کیونکہ والحمدللہ رب العالمین۔ یہاں دو چیزیں بنیادی طور پر فرق کی سمجھنے کی ہیں، ایک ہے ضرورت انسانی اور ایک ہے خواہش انسانی۔ کوئی بندہ اپنی ضرورت کے بغیر مرتا نہیں، اور مرنے سے پہلے کسی کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اتنا دے دے کہ ایک وادی سونے کی ہو جائے تو وہ طمع کرے گا کہ اور مل جائے۔ قناعت طمع کے مد مقابل ایک صفت کا نام ہے، حرص کے مد مقابل ایک صفت کا نام ہے۔ اگر ایک مل گیا تو دوسری وادی، اور دوسری مل گئی تو تیسری وادی، اور تیسری مل گئی تو چوتھی وادی کا بندے کے اندرون میں خواہشات اور طمع اور لالچ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی طمع کو خبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، کھا کتنا کھاتا ہے مٹی۔ کیا تو لے کے گیا اس دنیا سے؟ تجھے قصور شاہی چاہیے تھے، محلات شاہی چاہیے تھے، دے دیے، 1 2 4 6، کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ ملکوں انہوں نے حکومتیں قائم کر دی،
لیکن لے کے کیا گئے قبر میں؟ تو کچھ بھی نہیں لے گئے، خود اپنا ذاتی خزانہ تک نہیں لے جا سکتے۔ تو جب یہی حال ہونا ہے اور یہی کیفیت طاری ہونی ہے تو پھر قبل اس کے کہ آدمی اللہ سے شکایت کرے، آدمی کو چاہیے کہ جو اس کی ضرورت کے لیے مل جائے اس پر قانع ہو جائے، یعنی اس پر صبر کر لے، بس میرے مولا کی مرضی یہی تھی، میرے لیے حلال یہ راستہ تھا، اتنا اس میں مجھے مل گیا، میرے اللہ کا شکر ہے۔ اب اس شکر کو ادا کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ صاحب ان کے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس بنگلہ ہے، ان کے پاس تعیش کے سامان ہیں۔ اب جب یہ دیکھتا ہے تو اپنے پاس جب دیکھتا ہے تو اس سے کم درجے کی چیز ہے تو آدمی ناشکرا ہو جاتا ہے اور شکوہ اور شکایت کرنے لگتا ہے۔ صوفیاء کرام نے یوں فرمایا کہ اپنی تربیت اس راستے میں ایسے کرو کہ اگر تم روحانی اعتبار سے کسی کو دیکھ رہے ہو تو یہ دیکھو کہ یہ سامنے والا کتنی عبادت کر رہا ہے۔ کوئی آدمی ہے فرض پڑھنے والا، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، سالک صرف اس کو نہیں دیکھتا، سالک یہ دیکھتا ہے کہ واجب پڑھنے والا بھی کون ہے۔ اب اپنے کو ان سے کمپیئر کرتا ہے کہ میں فرض اور واجب پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اگر فرض بھی پورا نہیں کر رہا ہوں تو توبہ کرتا ہے اور رجوع کر کے نمازوں کو قائم کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ صاحب جو لوگ واجبات ادا کر رہے ہیں اپنے کو ان سے کمپیئر کر کے دیکھتا ہے میں کتنا ادنا درجے کا آدمی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں مزید واجبات کو ادا کروں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ پھر ایک تیسرا درجہ آتا ہے کہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے اور بن مانگے اتنے انعامات سے مجھے نوازا ہے، تو میں کیوں صرف فرض و واجب کے درجے میں رہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے عبادت کروں اور شوق سے اللہ کی طرف لپکوں۔ اب بندہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنتوں کے ذریعے سے تعلق قائم کرے ہوئے ہیں، نوافل کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ لا تزول کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب نہیں ہوتا، یتقرب الی بالنوافل، جو حدیث مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے نوافل کی کثرت کے ذریعے سے مجھ سے تعلق کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اب اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب بندہ سنتوں کو ادا کرنے والے کو دیکھ رہا ہے، اب اس کے بعد اپنے کو کمپیئر کر رہا ہے کہ ہمیں میری زندگی میں سنتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اب بندہ اس میں یہ دیکھے کہ نہیں صاحب مجھ میں اس میں حرص کرنے کی ضرورت ہے، اس میں طمع کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی سنتیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ سے تعلق چاہتا ہوں مجھے بھی سنتیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور محبت چاہتا ہوں، اگر ان سے الفت و محبت ہے تو الفت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زندگی سے جو سنتیں ہیں وہ میری زندگی میں آئیں اور میری زندگی ان کی زندگی کا نمونہ بن جائے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم کرتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے واسطے اور ذریعے سے۔ سمجھ تھوڑی بات کھل رہی ہوگی اب۔ اگر کوئی ضرورت کی چیزیں نہ ہوں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن ہماری ضرورت روحانی یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو دسترخوان سجا کر اس دنیا میں دیے، ایک جسم بنایا اور جسم کی ضرورتوں کو زمین سے پورا کیا، اور ایک روح بنائی اور روح کی ضرورتوں کو آسمان سے پورا کیا۔ جسم زمین سے بنا تو ہمارے اجناس، ہمارے غلہ جات، ہمارے میوہ جات یہ سب کے سب زمین سے پیدا کیے، اور روح اللہ کے امر سے بنی ہے تو نمازوں کا حکم، روزوں کا حکم یہ سب آسمانوں سے آیا اور یہ ہماری روح کی غذائیں ہیں۔ اب بندے کو چاہیے کہ قناعت یہ ہے کہ مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی کمی ہو تو اللہ سے شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا اس پر راضی ہو اور اسی کے ذریعے سے قناعت پر زندگی کو گزارتا رہے کہ میری زندگی اسی میں چلنی ہے۔ اس کو تدبیر کہتے ہیں، انشاءاللہ آگے تدبیر کے درجے میں ہم اس کو سمجھائیں گے۔ اگر اصطلاح تصوف میں الفاظ دقیق میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ صوفیہ کے نزدیک قناعت کیا ہے؟ معلوفات طبائع کے معدوم ہونے کی صورت میں سکون قلب کا میسر ہو جانا، اس کا نام ہے قناعت۔ کیا کس مسا بونس ہو گیا؟ معلوفات طبائع یعنی ہماری طبیعت کو جو چیزیں محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ میری طبیعت کیا ہے؟ لگزریز لائف اسٹائل ہے، اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ میری گاڑی ایسی ہو کہ بے نظیر اس کے جیسی کسی کے پاس نہ ہو، میرا مکان ایسا ہو کہ بے نظیر ویسا مکان کسی اور کو نہ ہو۔ مجھے زندگی اور لائف اسٹائل کیسا چاہیے؟ ایسا جو اہل ثروت کا ہو، یعنی جس کے اندر ہر خواہش پوری ہو رہی ہو، ہر ضرورت کے ساتھ ساتھ۔ یہ معلوفات طبائع ہیں، انسان کی طبیعت چاہتی ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ فرمایا کہ معلوفات طبائع تمہیں اگر مل بھی جائیں، ایک صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایت ہوتی ہے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا نہیں اس راستے سے دے دیتے ہیں۔ اب تمہیں وہ مل بھی گئی،
آپ لگژریس لائف اسٹائل گزار رہے ہیں، ایسے میں اگر معلوم خواہشات والی زندگی، پسندیدہ زندگی، طبیعت جو چاہتی ہے ویسی زندگی میسر بھی آ جائے، لیکن اب اس کے بعد وہ چیز معدوم ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، اچانک وہ چیزیں ختم ہو جائے، اچانک وہ چیزیں کسی وجہ سے ختم ہو جائے، تو کیا بندہ اللہ کو چھوڑ دے گا؟ اب فرمایا کہ قناعت کیا ہے؟ معلوفات طباعی کے معدوم ہونے کی صورت میں سکون قلب کا میسر آ جانا۔ میرے رب کی مرضی جب تک تھی تھا، جب میرے رب نے چاہا ختم کر دیا، اس کی مرضی، مجھے کیا پڑی؟ معلوفات طباعی کے معدوم ہونے پر سکون قلب کا میسر ہو جانا، یہ قناعت ہے، اور یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، زبان باہر ظاہر نہیں ہو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں آدمی کو ضرورت کے نہ ملنے پر کوئی رو رہا ہو تو بہت ٹھیک ہے، گنجائش ہے، اباحت ہے کہ بندہ شکایت کر رہا ہے واجبی ضرورت میں، لیکن خواہشات کے پورا نہ ہونے پر شکایت کرنا، یہ تو احسان فراموشی ہے۔ تیری خواہش ہے، چند دن اللہ نے پوری کر دی اور چند دن کے لیے روک دیا، اللہ کی مرضی ہے۔ تو جب دیا تھا تب کون سا شکر ادا کیا تھا؟ اب جب چھن گیا تب شکایت کر رہا تھا، جب شکر نہیں کرا تو اب شکایت کا تجھے کیا استحقاق حاصل ہے؟ تو پھر دے دے گا۔ اب اس کے اس معدوم کرا کون؟ فاعل حقیقی اللہ ہے نا، نعمتوں کا دینے والا وہ، نعمتوں کا چھیننے والا وہ، عزتوں کا دینے والا وہ، عزتوں کا چھیننے والا وہ، ملک و مال کا دینے والا وہ، ملک و مال کا چھیننے والا وہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہے نا؟ جس کو چاہے ملک و مال دے دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے فراقی اور وسعت دے دے، جس کے ساتھ چاہے تنگی کا معاملہ، جس کے ساتھ چاہے ذلت کا معاملہ، جس کے ساتھ چاہے ملکوں کے چھین لینے کا معاملہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کے ساتھ چاہے فیصلہ کر لے، ان کی چاہت پر موقوف۔ اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ معلوفات طباعی کے معدوم ہونے پر پریشان مت ہو، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، بس اتنا کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ ہی نے لے لی، اور اس میں اللہ سے شکوہ نہ ہو اور شکایت نہ ہو۔ اور یہ کیفیت بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے۔ انہی میں ایک بڑے بزرگ ہیں جن سے تمام اولیاء کی نسبت ہے، اور کوئی ولی ان سے نسبت کے بغیر ولایت کا نام نہیں لے سکتا۔ وہ کون ہے؟ حضرت حسین کے اولاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، پڑھ نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین کی اولاد ہے۔ حضرت حسین خود نواسے ہیں اور ان کی اولاد پڑھ نواسائی کہلائے۔ امام زین العابدین کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک بچہ تھا چھوٹا سا، ابھی دودھ پیتا ہوا، ایک خادمہ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ پیر پھسل گیا، لیکن پیر اس حالت میں پھسلا کہ اس کے ہاتھ میں گرم گرم شوربہ تھا۔ شوربہ مانو گریوی جس میں زیادہ ہوتی ہے اور پانی کے جیسا دکھتا ہے، نہاری جیسے ٹائپ میں، اس کو کہتے ہیں شوربہ۔ حضرت امام زین العابدین کی نوکرانی سے گرم گرم شوربہ پیر پھسلنے کی وجہ سے، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتی تھی، وہ خود بھی آل رسول کو چاہتی تھی اور بڑی عالمہ اور فقیہہ تھی اپنے زمانے کی وہ خاتون، اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور نازک سے معصوم بچے کے جسم پر گر گیا۔ جس کے بچے پر گرم پانی گرا ہو اسے پتا ہے کہ وہ تکلیف کیا ہوتی، جس کی بیوی کا ہاتھ جلا ہو اسے پتا ہے کہ وہ تکلیف کیا ہوتی۔ کبھی پکاتے پکاتے تیل اچھل گیا، کبھی کوکر پریشر سے پھٹ گیا، کبھی تیل یعنی منڈیلتے وقت میں اچھل گیا، کبھی آپ کی کیا کہتے ہیں تڑکا لگاتے وقت میں اوپر تیری بولتے ہیں نا ڈالنے کے لیے جو ڈالتے ہیں تیل دال وغیرہ میں اوپر سے، اب اس وقت میں اگر اچھل گیا تو ایسی صورت میں جس پر اچھلا ہے یا تو وہ کیفیت کو جانتا ہے یا اس سے محبت کرنے والا جانتا ہے۔ ظاہر ہے باپ اور ماں اولاد سے محبت کرتے ہیں، اگر اولاد پر وہ گزری ہے تو ہم ماں باپ ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تکلیف کیا ہے، یا اگر بیوی ہے تو بیوی سے ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اگر اس کا ہاتھ چولہے میں کچھ کام کرتے ہوئے جلا تب پتہ چلتا ہے
کہ صاحب تھوڑا سا گرنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کی اولادیں اس میں ختم ہو گئی، گرم گرم جسم پر پانی گر گیا، چولہے میں تھی، بچہ گود میں تھا، ساڑی کو آگ لگ گئی، بچہ ساتھ میں جل گیا۔ ایسا ہوا ہے، بہت سے حادثات ہوئے ہیں۔ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس واسطے میں اس کو اپنے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اب امام زین العابدین کی ایک نوکرانی کے ہاتھ سے شوربہ گرا اور ان کے ایک معصوم سے بچے پر گرا تو وہ اسی وقت ہاتھ سانس رک گئی، دم ٹوٹ گیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، اس میں تحمل کام ہوتا ہے، بڑے بڑے برداشت نہیں کر سکتے تو بچہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں امام زین العابدین نے بچے کی طرف دیکھا تو ایک دم غصے سے بے قابو ہو گئے۔ تو اس خاتون نے کہا ایمان والوں کی شان یہ ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ کھڑے تھے، بیٹھ گئے، پھر بھی ابھی ان کے دل میں اس کے لیے غصہ تھا، ظاہراً تو غصہ چھوڑ دیا، مارا نہیں۔ تو اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے ہیں۔ بچہ مرا ہوا ہے اس کے ہاتھ سے، چاہتے تو قصاص لے سکتے تھے، یوں فرمایا کہ تو آزاد ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اس نے کہا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ احسان کرتے ہیں اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے اپنے گھر سے خرچ نکال کر دیا اور یوں کہا کہ تجھے آزاد کیا اور تجھ پر غصہ بھی نہیں اور تجھ سے ناراض بھی نہیں۔ اب بچے کی طرف دیکھ کے جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک نعمت تھی دل کی تسکین کی اللہ کی جانب سے، اللہ ہی نے لے لی۔ اس کا نام ہے آدمی کو اللہ سے شکایت نہ کرنا، قناعت، صبر، تحمل۔ کسی چیز کے نعمت کے معدوم ہونے پر ان کا قلب بے قرار نہیں ہو، ہاں وقتی طور پر ایک محبت کی وجہ سے جذبہ تو آیا، لیکن جب ایمان والوں کو اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے ان کی کیفیت میں تغیر آ جاتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، ہم کتنی بار سنتے ہوں گے لیکن ہمارے ذہنوں پر اور ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ وہ اللہ کے محبوب کے لاڈلے نواسے کی اولاد تھے، ان پر اگر قرآن کا اثر نہ ہوتا تو کس پر ہوتا، اور وہ اس طرح کا احسان نہ کرتے تو اور کون کرتے۔ یہاں مجھے جو چیز بتانے کی ہے ایک یہ کہ بندے کو سکون قلب اس وقت میسر آتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ نعمت اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ آسائشوں والی زندگی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ضروریات زندگی والی صورت میں ہو۔ بندہ یہ سمجھے کہ یہ منعم کی جانب سے انعام ہے، اگر کبھی مل جائے تو اس پر شکر کرے، اور لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا قاعدہ ہے کہ تم شکر گزاری کرو تو نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ولئن کفرتم، اب یہاں اگر تم قناعت سے بھی نیچے گزر گئے تو ناشکری ہو جائے گی۔ ناشکری اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ قناعت سے نیچے گر جانا۔ اب جب بندہ قناعت سے نیچے گر، یہ مطلوب و محمود ہے۔ عبادت میں قانع ہو جانا یہ روش نہیں ہے، نہ صوفیہ کی، نہ علماء کی، نہ علم کی، نہ علم نے کسی قسم کی اس معاملے میں رہبری کی۔ حرص و طمع، جیسے عبادات میں نے کہا کہ پہلے فرائض دیکھے، واجبات دیکھے، سنن دیکھے، یہ مطلوب ہے، اس میں قناعت نہیں ہوگی۔ قناعت کس میں ہوگی؟ مادیات، ضروریات زندگی میں، خواہشات کے پورا نہ ہونے پر شکوہ اور شکایات کا نہ ہونا۔ اور اگر خواہشات پوری نہ ہوں، ضروریات بھی پوری ہوں، پھر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ضروریات کے پورا ہونے پر اللہ کے ساتھ شکر ادا کرنے والا، اور ایک وہ بندہ ہے جس کو صابر کہہ لیں کہ آدمی کو اللہ نے نعمت نہیں دی، حالانکہ اس کو ضرورت ہے، جیسے مکان کی ضرورت ہے، جیسے دکان کی ضرورت ہے، جیسے بیوی کی ضرورت ہے۔ آدمی ضرورت تو رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی وہ ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو تو نہ خلق سے شکایت کرے نہ حق سے شکایت کرے، مانگے اپنی ضرورت کو اللہ سے، یہ قناعت کے مغایر نہیں۔ لیکن اگر بندہ شکایت کرے گا تو یہ قناعت کے درجے سے نیچے گر جائے گا، شکایت والی روش کو چھوڑ دے گا۔ یاد رکھیں اجزاء قناعت تین ہیں، قناعت کے تین جز ہیں۔ پہلے جز کو عمل کہا گیا اور دوسرے جز کو صبر کہا گیا اور تیسرے جز کو علم کہا گیا۔ سمجھیں کہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ معیشت میں اعتدال، جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں اعتدال یہ مطلوب ہے، اور خرچ میں کفایت،
جز اول آدمی کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے مال دیا، تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم خرچ کریں اتنا جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، اس سے زیادہ خرچ کرنا منع نہیں ہے، بخل یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ضرورت پر نہ خرچ کریں یہ ناپسندیدہ ہے۔ کھانے کی ضرورت ہے، آدمی بھوکا ہے، خرچ ہی نہیں کر رہا، کیوں؟ مال کم ہو جائے گا۔ ارے بخیل، دیا اللہ نے کھانے کے لیے ہے تو کیا خبر میں لے جائے گا کھا لے؟ ارے نہیں کھاؤں گا تو ختم ہو جائیں گے۔ ارے ہے کیا کے لیے بھائی؟ جو کھا لیا وہی تو اپنا ہے، جو نہیں کھایا وہ تو دوسروں کا ہے۔ اگر مر گیا اسی حال میں تو دوسرے کھا لیں گے۔ جو کھا لیا اس کا اپنا، جو پہن لیا وہ اس کا اپنا اپنا، یا آخرت کے لیے جو ذخیرہ کر لیا یہ اس کا اپنا ہے۔ اور اگر کھایا بھی نہیں، پہنا بھی نہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ بھی نہیں کیا اور رکھا ہوا ہے تو یہ دوسرے کا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا بھائی، میں مال کھا لیا تو مجھ پر خرچ ہو گیا نا، یہ تو میرا ہوا۔ اگر میں نے اعلیٰ کپڑے پہن لیے تو مجھ پر خرچ ہوا نا، یہ تو میرا ہوا۔ اور اگر میں نے انفاق فی سبیل اللہ کر لیا، مدارس میں لگا دیے، مساجد میں لگا دیے، راہ فی سبیل اللہ میں خرچ کر دیا، مسافرین پر خرچ کر دیا، قیدیوں کو آزاد کرانے اور ان کو چھڑانے میں لگا دیا، الصدقات انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اگر ان راستوں میں بندے نے لگا دیا، اللہ نے راستے بتائے ہیں تمہیں کہاں کہاں خرچ کرنے، تو جہاں جہاں بندے کو خرچ کرنے کی اللہ نے رہنمائی فرمائی، انسانیت کے ناطے بندہ اگر یہ کام کر جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے ذخیرے آخرت۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹائیں گے، اضعافا کثیرا، خالی لوٹائیں گے نہیں، زیادہ دیں گے۔ حالانکہ دنیا میں سود حرام ہے، جتنا دیا اس سے زائد لینا جائز نہیں، مگر اللہ کے لیے استثنائیت ہے کہ اللہ اپنے کیونکہ یہ اللہ کا تھا نا، اللہ کا تھا، لیکن بندے نے خرچ کیا تو اللہ کو اتنا محبوب آ گیا، میرے بندے نے میری مرضی کے مطابق خرچ کیا ہے، تب وہ وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جتنا چاہے زیادہ کر کے دے، اس کی مرضی ہے۔ میں نے اس کو دیا تھا، وہ چاہتا تو اپنی ذات پہ خرچ کر لیتا، وہ چاہتا تو اپنے لیے پہن کر خرچ کر لیتا، وہ چاہتا تو اپنی ضرورت کے ساتھ اپنی خواہشات اور جائز خواہشات میں پورا کر لیتا، اپنی بچی کی شادی میں لگا دیتا، اپنے بچے کی شادی میں لگا دیتا، مگر حدود شرعیہ میں رہتے ہو۔ بچوں کو شادی میں کپڑا دینا ہے نا، بچے کو دینا ہو، بچی کو دینا ہو، کوئی 11 جوڑے دیتے ہیں، کوئی 21 جوڑے دیتے ہیں، کوئی 51 جوڑے دیتے ہیں، کوئی تو 101 جوڑے بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ پورے پہن پاتی بھی ہے یا اس سے پہلے رخصت ہو جاتی ہے، واللہ اعلم فی حقیقت حالی۔ بس اتنا معلوم ہے کہ بھئی گھرانوں میں دیکھا گیا کم سے کم درجے میں 11 جوڑے دیتے ہوئے تو دیکھا کہ ماں چاہتی ہے کہ میری بیٹی جائے تو کم سے کم 11 جوڑے تو اس کے پاس ہوں، وقتاً فوقتاً شادی بیاہ میں پہننے کے اعتبار سے 2-3 جوڑے لے لیے، چھوٹی تقریبات میں پہننے کے اعتبار سے 2-3 کپڑے لے لیے، روزمرہ گھر کی ضروریات کے لیے 2-3 کپڑے لے لیے، تو یوں ہی اس کے 12 جوڑے ہو گئے، 10-11-12 جوڑے ہو گئے۔ تو یہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دیں۔ اب یہ جو خرید رہے ہیں، اس خرید پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ چاہیں تو ایک جوڑا 1 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے، ایسی کتنی شادیاں ہوئی ہیں، نمونے دیے جا سکتے ہیں، مگر ان کا نام لے کے اپنی مجلس کی کو خراب کرو، اور مختصر وقت میں ان لوگوں کے لیے اپنا وقت کیوں ضائع کرو؟ یہ بھی قناعت ہے کہ اپنے کو جو میسر ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ بھئی ہمیں جو وقت دیا گیا اس کے اندر ہمیں پورا فائدہ اٹھانا ہے، تو ہم اپنے ضرورت کی چیز بیان کریں گے۔ کتنے ایسے ہیں کہ ان کا 1 جوڑا کروڑوں کا ہے، لیکن وہی 1 جوڑا اگر بک جائے اور اس کے پیسے غریبوں میں تقسیم ہو جائیں تو کتنے گھر آباد ہو جائیں، تصور کرو کتنے گھر آباد ہو جائیں گے۔ ایک کو اگر 5 لاکھ بھی آ گئے تو شادی ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ جائز ضرورت کی چیزیں دلا دی جائیں، جیسے بستر ہے، پلنگ ہے، الماری ہے، جی اس کے لیے برتن ہے روزانہ استعمال ہونے کی، اور 12 جوڑے کپڑے ہیں، 11 جوڑے کپڑے ہیں، یہ ضرورت کی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اتنا دلا دو اگر ایک دلہن کو، تو کتنی دلہنوں کے گھر آباد ہو سکتے ہیں؟ اسے 1 جوڑے میں ذرا تصور کرو، تصور میں آدمی اندازہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو مائنس کرتے چلے جائیں، اگر اس کو وہ کرتے چلے جائیں تو لاکھوں گھر آباد ہو سکتے ہیں، لاکھوں گھر، لیکن صرف 1 جوڑے پر خرچ ہو رہا ہے، شادی پر نہیں، جوڑے پر 1 کروڑ کا 1 جوڑا، اور جبکہ اس میں لاکھوں زندگیاں آباد ہو سکتی ہیں۔
چلیے اس عورتوں پر چھوڑیے، ایک باپ نے اپنی خواہش نفس کے لیے اپنی بیٹی کو دلہن کا ایسا لبادہ اڑا دیا، وہ 1 کروڑ کا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اگر اسی باپ نے یہ چاہا ہوتا کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، اور اگر میں ان میں سے ایک نوجوان کے لیے 20 25 ہزار مختص کر دوں کہ ہر آدمی آئے اور 50,000 تک اپنی ضرورت کے مطابق لے جائے، اور اپنی مصروفیت میں، جیسے آپ ترکاری کی بنڈی لگانا چاہتے ہیں، پھل فروٹ کی بنڈی لگانا چاہتے ہیں، آپ پنچر کی دکان لگانا چاہتے ہیں، آپ سائیکل شاپ لگانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا مختلف قسم کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، ان میں سے جو چاہیں آپ 25-50 ہزار میں جو کام آپ کر لے سکتے ہیں کر لیں، تو اس ایک جوڑے کی قیمت میں کتنے نوجوان روزگار سے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کیا اس نے؟ کپڑا پہنایا، ناجائز کام کرا کیا؟ نہیں، ناجائز کام اس نے نہیں کیا، کپڑا پہنانا جائز ہے، صدر کا چھپانا فرض عین ہے، لیکن بندے نے صرف یہ کیا کہ اسی کپڑے میں اپنی خواہش پوری کی، اور اس خواہش میں لاکھوں نوجوانوں کی روزیاں برباد ہو گئی۔ وہ کتنے دن پہن پائے گی، اور اس جوڑے کو پہن کر کتنی جگہ جا پائے گی؟ زیادہ سے زیادہ 1-2-3 تقریبوں میں جائے گی، اس کے بعد اس جوڑے کی قیمت کے حساب سے پارٹی نہیں ہوگی۔ شادی ہوگی تو اس جوڑے کی قیمت کے حساب سے ہوگی، ولیمہ ہوگا تو اس جوڑے کی قیمت کے حساب کا ہوگا۔ اب ہمارے پاس کتنی رسومات ہوتی ہیں، میں رسموں میں نہیں جا رہا، جائز دعوتوں کی بات کر لوں اگر، تو ان جائز دعوتوں میں بھی وہ جوڑا اتنا قیمتی ہے کہ معمولی سی دعوتوں میں پہن کر جانے کے قابل ہی نہیں، لہٰذا الماری میں سجا ہوا ہے اور کسی کے کام نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ بھائی خرچ تو کرو تم۔ ایک مثال میں نے بڑی مثال دی تاکہ عام چھوٹی بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی کو اللہ نے جو عطا فرما رکھا ہے اسی کے اندر اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، اور اگر کسی کو اللہ نے زائد بھی دے دیا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے اوپر جو خرچ ہو رہا ہو وہ کر سکتا ہے، اور اگر پہننے اور کھانے میں خرچ کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، اور اپنے ذخیرہ آخرت کر رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے میں دنیا میں لگا رہا ہو تو پھر یہ بندہ تیار ہو جائے اس بات کے لیے کہ مجھے اپنے رب کو اس کا جواب دینا ہے۔ یہ مغایر اقناع۔ اگر آدمی خواہشات پوری کر رہا تو فرمایا کہ بھائی اپنے خرچ میں کفایت کو اختیار کرو، جس سے کام پورا ہو جائے، اس کا نام ہے کفایت، کافی ہو جائے، اس کا نام ہے کفایت۔ خرچ میں کفایت کا آنا، معیشت میں اعتدال کا آنا، یاد رکھو کہ یہ بندے کو جس درجے پر پہنچاتا ہے وہ ہے اپنی زندگی کی کمائی اور خرچ میں نصف المعیشہ، اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا ہے۔ التدبیر نصف المعیشہ، انسان کا تدبیر اختیار کرنا یہ معیشت کا آدھا حصہ ہے، محنت کرنا یہ آدھا حصہ ہے۔ اب جو کما رہا ہے اس کو کس حساب سے مجھے خرچ کرنا ہے، اس کا طریقہ اگر سیکھنا ہو تو نمونہ اسلاف میں بزرگ ترین ہستی جو انبیاء کے بعد پوری امت میں محترم ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذات گرامی، وہ ایسی ذات ہیں کہ عمر بن خطاب نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا کہ بعد والوں کے لیے انہوں نے بہت بڑا لمحہ فکر چھوڑ دیا ہے، بہت بڑی مصیبت اور کٹھن گھاٹی انہوں نے چھوڑ دی ہے کہ بعد والے اپنے لائف اسٹائل کو کیسے گزاریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نزاکت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ تجارت کرتے تھے، خلافت ملنے کے بعد تجارت کا سامان کندھے پہ رکھا اور بازار نکل گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روکا، کہا کہ بھائی ادھر، بولے اگر کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیا، جوڑوں بچوں کا خرچ کیسے نکالوں گا اور پالوں گا کیسے، جو قرض ہے مجھ پر میری بیوی بچوں کی کفالت کا کرنا۔ تو فرمایا کہ بھائی تم خلافت کے امور سے دستبردار نہیں ہو سکتے، امت نے آپ کو منتخب کیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ایسا کریں بیت المال سے اپنے گھر کی ضرورتوں کے بقدر پیسے لے لیں، لیکن امت کے کاموں میں مصروف رہیں، یہ آپ پر ذمہ داری ہے۔ تو اب اپنی تجارت چھوڑی تو اب ظاہر ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیت المال سے پیسہ لینا ان کے لیے گنجائش والا راستہ ہے۔ تو اب گنجائش نکلی تو کتنا لیتے تھے؟ فرمایا کہ اتنا لیتے تھے کہ خود کھا سکیں اور بیوی بچوں کے کھانے کھلانے، اور سال میں 2 جوڑے، ایک سرما کا جوڑا اور ایک گرما کا جوڑا پہنا سکیں، اس سے زیادہ بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ یہاں تک کہ کھانے کے لیتے تھے، خواہش کے نہیں لیتے تھے۔ آدمی کھانا کھائے تو پیٹ بھر جاتا ہے، میٹھا کھائے تو خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو میٹھے کے بھی پیسے نہیں لیتے تھے۔
وہ خواہش ہے، ضرورت نہیں۔ تو بیوی کے دل میں بہت دن کے بعد ارمان جاگا کہ صاحب کچھ تو میٹھا اٹھا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، روزانہ جو کھاتے ہیں اس میں سے بچانا شروع کیا۔ بچایا کیسے؟ ایسے بچایا کہ صاحب ہم 1 گلاس چاول ڈالتے ہیں تو 1 گلاس میں سے تھوڑا سا کم کر لیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب جتنا ہے اس میں پیٹ بھر کے کھا لیا اور تھوڑا تھوڑا کھانا کم کیا، تو وہ جاتے 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 چند سا اس کے جمع ہو گئے، تو اس کو بیچ کر اس سے جو پیسے آئے اس سے میٹھا بنا لیا۔ تو حضرت ابوبکر نے گھر والی سے پوچھا کہ ہمیں بیت المال سے جو ملتا ہے اس میں تو یہ بنتا نہیں، تم کیسا بنائے؟ تم کیسا بنائے؟ بولے حرام سے تو نہیں بنائے، جیسا بھی بنائے حلال بنائے کھا لو۔ بولے نہیں، یہ تو کھا لوں گا، حلال ہے، مجھے امید ہے کہ تم حرام نہیں کرو گے، لیکن یہ بتاؤ کہ تدبیر کیا اختیار کی؟ تو فرمایا کہ روزانہ کھانے کی چیز میں بچت کر لیتے تھے، جس کے نتیجے میں اتنا جمع ہو گیا کہ ایک وقت پورے سال میں، پورا سال بھر کی محنت کا نتیجہ ہے کہ پورے سال میں ایک وقت میٹھا کھا سکتے ہیں، اتنی گنجائش ہم نے بنا لی۔ تو فرمایا کہ آئندہ سے بیت المال سے مجھے اتنا کم دیا جائے کیونکہ اس میں بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ قناعت کا اعلیٰ نمونہ ہے، یہ نمونہ ہم اختیار ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے بزرگ تھے، بلکہ پوری امت کے بزرگ تھے، ہم ان کو نمونہ بنا کر چلنا بھی چاہیں تو ہمارے بس کا روگ نہیں، ہماری حیثیت نہیں کہ ان کے نقش قدم پر بھی چل کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ ظاہر ہے کہ امام وقت سیدنا عمر بن خطاب نے ان کے بارے میں جب یہ کہہ دیا ہو کہ انہوں نے آگے والوں کے لیے بہت کٹھن گھاٹی چھوڑی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کون ایسا زندگی کو گزار سکتا ہے؟ تو جتنی گنجائش ہے اتنی تو آدمی لے، لیکن گنجائش سے باہر جانے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے لیے تدبیر یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے معیشت میں اعتدال کو لائے، اور خرچ کے اعتبار سے آدمی کفایت اختیار۔ میں نام نہیں لیتا، اشارہ دیتا ہوں، العقل تکفیہ الاشارہ۔ ہمارے گھر میں ایک شادی تھی تو ہمارے والد صاحب کے پاس سسرال والے آئے، آ کے کہنے لگے صاحب وہ دلہے کے لیے ایک شیروانی بنانے کی اجازت دے دیجیے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی شیروانی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا کیا؟ شیروانی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا کیا؟ نمبر 1۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، شیروانی نہیں تو نہیں، ایک جوڑا کپڑے اجازت دے دیجیے۔ تو والد صاحب نے فرمایا آپ کو کیا میرا بچہ ننگا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ ننگا ہے اور اس کو لباس کی ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ لباس موجود ہے، شیروانی بھی موجود ہے آپ کی تسلی اور تسکین کے لیے کہ نکاح ہوگا تو شیروانی بھی پہن لی جائے گی، لیکن یہ فرما دیا کہ دیکھو جو چیز تمہارے پاس ہے اس سے زائد کی خواہش کرنا یہ قناعت کے مغائب۔ ادھر اس میں ہو سکتا ہے، جو پہلے سے موجود ہے اس میں ہو سکتا ہے، جس میں ہو سکتا ہے اس سے باہر کیوں جاتے ہو؟ اور بچی والوں سے لینا یہ تو سراسر ظلم ہے، تمہیں اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارے ذمے ہے کہ مہر دے کر لاؤ، تمہارے ذمے ہے کہ ان ولیمہ کر کے خرچ کرو، ان کے ذمے نہیں ہے کہ تمہاری خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کرے، یہ تو ظلم ہے ان پر۔ یہاں 2 باتیں بتانی ہیں، ایک یہ کہ جس چیز سے آپ کا کام ہو جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں کفایت، اس سے زیادہ باہر جانے کی حماقت مت کرو، کیونکہ ہم کتنے ہی افضل ہو جائیں صحابی سے افضل نہیں ہو سکتے۔ نفس میں خواہشات امڑتی ہیں، جو خاص طور پر شادیوں کا معاملہ آتا ہے، اپنے بچوں کی تقریبات کا معاملہ آتا ہے، ارے یار میری بچی کی فلاں ضرورت ہے تو میں اس کو ضرورت سے بڑھ کر اس کی خواہش پورا کروں، کیونکہ کل مائکا چھوڑ کر سسرال جانے والی ہے، اگر میں اس کی خواہشوں کو پورا نہ کروں تو کون پورا کرے گا؟ آدمی سوچتا ہے، جذبات فطریت جب ہویدا ہوتی ہیں، اندرون سے اٹھتے ہیں، تو اس وقت آدمی پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ ضرورت سے بڑھ کر خواہش بھی پوری کر دو۔ بس اس میں یاد رکھیں، ایسے میں صبر کرنے کا نام ہے قناعت۔ ایک کیفیت ہے نا بھائی، ایک طرف میرے بچی کے ساتھ جذبات ہیں، ایک طرف میرے اور میرے بچے کے درمیان جذبات ہیں محبت کے، کہ میں اپنے باپ ہونے کی حیثیت سے اس پر اس کی جائز خواہش تو پورا کروں، لیکن کفایت سے باہر نکل کر کروں تو یہاں آدمی کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دوسرا جز ہے صبر کرو، خواہش پورا کرو گے تو ممکن ہے ہو جائے گا، لیکن ضرورت سے بھی تو کام چل سکتا ہے نا۔ خواہش پورا کرو تو ممکن ہے ہو جائے، اور عند اللہ مسئول بھی نہیں ہو سکتے آپ، جائز اگر خواہش پوری کر رہے ہوں
لیکن یاد رکھو جو چیز کفایت سے باہر چلی گئی وہ کسی اور کے بھی تو کام آ سکتی تھی. یہی چیز مثال کے طور پر میں نے بیان کی، ایک جوڑا کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس میں آپ اس کا اندازہ کر لیں. خواہشات پر صبر کرنا اور خواہشات کو کم کرنا، خاص طور پر اس صورت میں کہ دوسرے کا مجھے حاجت مند نہ ہونا پڑے، یہ بہت بڑی چیز ہے. حسن تدبیر اس کو کہتے ہیں. مطلب آدمی خواہش پوری کر سکتا ہے، اس کے جیب میں اتنی سکت اور طاقت ہے، لیکن وہ پوری نہیں کر رہا ہے. ضرورت جو ہے وہ پوری کر رہا ہے، ضرورت جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. مثال کے طور پر پہنا سکتا ہے آدمی 1000 کا جوڑا، لیکن وہ پہنا رہا ہے 700 کا جوڑا، 300 بچا لیا، کفایت میں کام چلا لیا. ٹھیک ہے، اب اس سے یہ پوچھا جائے کہ بندے تو نے یہ کیوں کیا، 1000 کا لے لیتا تو جاتا کیا تھا؟ تو وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب خدا نہ خواستہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے، مثلا کوئی بیمار ہو تو دواخانہ لے جانا پڑے، جی کوئی اور ضروری مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کرنا پڑے، تو ایسے میں میرے پاس پیسے نہیں بچیں گے، تو مجھے ظاہر ہے لازماً دوسرے سے سوال کرنا پڑے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور سے بلا ضرورت سوال کروں، اپنی ضرورت میں کفایت سے کام چلا رہا ہوں. جو بچایا ہے وہ اس لیے کہ حاجت میں کسی دوسرے کا احتیاج نہ ہو جائے، ضرورت کے وقت کسی دوسرے کا احتیاج، کسی کا میں محتاج نہ ہو جاؤں، اس واسطے بندے نے کفایت سے کام لے لیا. فرمایا کہ یہ ہے صبر. بندے نے اپنی خواہش کو دبا لیا، کر سکتا تھا نہیں کیا، مگر غرض و غایت اس کی یہ ہے کہ کسی دوسرے کا یعنی غیر اللہ کا محتاج نہ بن جاؤں. تو اس کا یہ کرنا عمل قناعت. تیسری چیز ہے علم. جز قناعت کے اجزاء میں تیسری چیز ہے علم. فرمایا علم وہ جان، یعنی وہ بندہ جان لے کہ قناعت میں عزت ہے. قناعت میں یعنی آدمی جو تھوڑا کرتا ہے نا، والوں کو یہ سمجھتا ہے لوگ، اچھا بنیادی سوال ہے، ارے میں ایسا کرا تو لوگ کیا بولیں گے، اتنا پیسے والا ہو کے جو ہے یہی ہوتا نا بنیادی طور پہ، لوگ کیا کہیں گے بھائی، انہیں کیا کہے گا، انہیں کیا کہے گا، انہیں کیا کہے گا. واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا تھا، اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا، آخر میں جب مر جائے گا تو کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آخر میں لوگ کیا کہیں گے، یہی کہیں گے نا کہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف چلا گیا. تو بھائی ہمیں اللہ ہی کے لیے کرنے میں کیوں عار آتا ہے؟ لوگوں کے لیے ہم کیوں سوچتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے تھوڑے، لوگوں کے اس مقصد کے لیے یا لوگوں سے یہ عزت چاہنے کے لیے تھوڑے پیدا کیے گئے ہیں کہ انہوں کیا کہیں گے، انہوں کیا کہیں گے. اس کے لیے آدمی حدود سے باہر نکل جائے اور حدود شرع کو پامال کرے. یاد رکھو ایسا کرنا درست نہیں ہے. وہ آدمی جان لے کہ قناعت میں عزت ہے اور سوال میں ذلت ہے، اور طمع حرص کرنے میں آدمی کو ذلیل ہونا پڑتا ہے. خواہشات جب پورا کرنے لگتا ہے تو پھر جب جتنا مال ہے، مال میں خواہش نہیں ضرورت پوری ہوتی ہے. آدمی نے اپنی خواہش پوری کر لی تو ظاہر ہے فٹافٹ مال ختم ہو گیا، تو اب ضرورت پورا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا. جب ضرورت پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تو بندے نے دوسرے کے سامنے رال ٹپکا دیے اور دوسرے کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ میرے پاس بھی اتنا ہوتا تو اچھا تھا، تو اللہ سے شکایت کر لی. اب سوال کرنے لگ گیا، قرضے مانگنے لگ گیا، اتنا کر لیا کہ ادا نہیں کر سکتا. سمجھ رہے؟ اب یہ طمع اور حرص اس کو کس مقام تک لے جائے گی؟ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کے قرضدار کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں کے سامنے اس سے مال پوچھیں گے جو اس سے لوگوں سے لیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سوال میں ذلت تھی. جو آدمی نے حرص کیا میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، اس حرص کے نتیجے میں یہ ذلت اس پر مسلط کر دی گئی. تو فرمایا طمع میں بھی اللہ نے ذلت رکھی ہے، اور سوال میں بھی جب آدمی ایک آدمی سے مانگتا ہے تو وہ شاید مدد کر دے، دوسرے سے مانگے تو وہ بھی مدد کر دے، تیسرے چوتھے سے مانگے اور ان کی ملاقاتیں ہوں، ارے صاحب اس کا تو یہ معمول ہے. اب اس کے بعد آدمی کی عزت باقی نہیں رہ جاتی، آدمی ذلیل ہونے لگ جاتا ہے. اس لیے آدمی کو یہ جان لینا چاہیے کہ طمع میں ذلت ہے، سوال میں ذلت ہے، اس کے مقابلے میں قناعت میں اللہ تعالیٰ نے عزت کو رکھا ہے. پھر فرمایا کہ دیکھو حرص سے جان چھڑانے کی تدبیر، حرص اور طمع سے جان چھڑانے کی تدبیر قناعت کا اختیار کر لینا ہے، قناعت کو پا لینا ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التدبیر نصف المعیشہ. حرص و طمع کے موقع پر کیسے میں حرص سے بچوں، کیسے میں طمع سے بچوں، کیسے میں مادی اعتبار سے فضول خرچی سے بچوں، تو اس کا راستہ کیا ہے؟
فرمایا حساب قیامت کا تصور، استحضار تمہارے لیے قناعت کے ساتھ چمٹے رہنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ قیامت میں حدیث شریف میں ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه۔ قیامت میں اس وقت تک کوئی آدمی ختم نہیں ہٹا سکتا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ اس میں سے تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی مال کہاں سے کمایا جواب دینا پڑے گا، اور کہاں خرچ کیا جواب دینا پڑے گا۔ جب مجھے اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر اس استحضار سے میرے اندرون میں کتنا تغیر اور تبدیلی آ سکتی ہے، یہ بندہ آسانی سے سوچ سکتا ہے۔ حضرت محمد ابن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قناعت کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ ادنا ہے اور ایک درجہ اعلیٰ ہے۔ فرمایا قناعت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی قسمت پر راضی رہے، قسمت پر راضی رہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں روزی لکھ دی اسی پر اپنا گزارا بسارا کر لے آدمی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ قیامت میں جواب اس کیا دینا ہے؟ ارے کیا کرا؟ تو جو دیا تھا کھا لیا۔ کیا کرا؟ جو دیا تھا کھا لیا۔ سمجھ ہے اس لیے کچھ جواب سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو مال مل جاتا ہے وافر مقدار میں، ان لوگوں کے لیے بھی درجہ بندی فرمائی۔ ادنا درجہ تو یہ ہے کہ بندہ جو روزی اللہ نے لکھ دی اس پر راضی رہے اور اسی میں گزر بسر کر لے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے تندرستی دی، دیکھیں ایک نیچے درجے سے اوپر کی طرف لا دیں، اللہ نے تندرستی دی، یعنی حاجت سے بھی کم ہے، ضرورت سے بھی بندے کے پاس کم ہے، لیکن بندہ اس پر صبر کرے۔ ایک ہے بندہ وہ جس کو اللہ نے دے دیا وہ اس سے خوش ہے، جو دیا میرے مالک کا احسان۔ ایک بندہ وہ ہے جس کو خواہش تو دور کی بات، ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی، روٹیاں بھی ہے تو بانٹ کے کھانا پڑ رہا ہے، ایک میری، ایک بیٹے کی، ایک بیٹی کی، ایک بیوی کی، 4 روٹیاں مل گئے تو بس ہے صبح میں، اور 4 مل گئے شام میں تو بس ہے۔ تو آدمی بانٹ کر کھا رہا ہے، ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی، پیٹ بھی بھر پیٹ نہیں کھا پا رہا ہے، تو ایسے میں بندہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ حاجت سے بھی کم ہو پھر بھی بندہ صبر کرے، اسے بھی قانع کہتے ہیں، لیکن یہ قناعت درجہ علیٰ کی ہے۔ ادنا درجہ کیا ہے؟ قسمت پر راضی رہنا۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ضرورت سے بھی کم ہونے پر اللہ سے شکایت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوش رہے۔ فرمایا قناعت کی تفصیلی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو اور اسے مال کی ضرورت ہو، اور اس کی حالت یہ ہے کہ رغبت کی وجہ سے، ایک جملہ یعنی اس کے اندر وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، وقت نہ ہونے کی وجہ سے مختصر لفظوں میں کہوں گا، بات کو سمجھ لیں۔ مال نہیں ہے اور آدمی کو ضرورت، زیادہ مال نہیں ہوگا تو ضرورت تو ہوگی، لازمی جز ہے اس کا۔ حالت یہ ہے کہ اس کے دل میں مال کی رغبت بھی ہے، اور جب مال نہیں ہے اور ضرورت ہو تو رغبت تو ہونی ہی چاہیے۔ اگر رغبت نہ ہو تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آدمی عقل سے پیدل ہے۔ یہ قناعت کا سب سے نچلا درجہ ہے جو سمجھانا چاہتے ہیں۔ آدمی کے پاس مال نہیں، ضرورت بھی ہے، اور ضرورت کے معاملے میں آدمی کو رغبت بھی ہے، میری ضرورت میں پوری کر لوں کسی طرح کما دھما کے۔ مال نہ ہونے کے مقابلے میں مال اس کو پسندیدہ ہے، حالانکہ مال کو پسندیدہ نہیں کہا گیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال دنیا کی زینت ہے اور اولاد دنیا کی زینت ہے، لیکن اتنا جو ضرورت کو پورا کرے وہ دنیا کی زینت نہیں کہلاتی، انسان کے لیے اقتضا ہے، اور اقتضا کو پورا کرنے کا اللہ نے مکلف بنایا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو آدمی کو مال، ایک ہے مال نہیں ہے، وہ بھی زندگی پسندیدہ بعض لوگوں کو ہے۔ کس کو ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول آپ کو مال دے دیا جائے، یہ احد پہاڑ آپ کے سامنے سونا بنا کر چلا دیے جائیں، آپ کے اشاروں پر اس کو صرف کر لیا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی میں ایک دن کھاؤں، شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں، یہ مجھے پسند ہے اس بات کے مقابلے میں کہ سونے اور چاندی کا میں ذخیرہ کرنے والا ہو جاؤں۔ اور یہاں تک کہ آپ نے دعا فرماتے ہوئے یوں دعا فرمائی کہ اللہ آل محمد کو کفایت والی روزی دے دے، یعنی ان کو اتنا نہ دے کہ دنیا ہی میں منہمک ہو کر آخرت کو فراموش کر دیں، اتنا دے دے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں ضرورت پوری ہو جائے۔ آل محمد کے لیے دعا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود اپنے لیے فرمایا الفقر فقری، فقر تو میرا اختیاری ہے اور یہ مجھے پسند ہے، اس بات کے مقابلے میں کہ میں بادشاہ بنا دیا جاؤں یا مال و دولت سے دنیا میں آراستہ کر دیا جاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا،
لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ مال پسند کرتا ہے فقر والی حالت کے مقابلے میں، تو اس کے لیے ایک حد بتائی ہے، فرمایا کہ بندہ اتنی رغبت ہے کہ اگر آسانی سے مال مل جا رہا تو لے لے رہا خوشی خوشی، الحمدللہ چلو بھائی مال مل گیا، یہاں لگا دیا، مال مل گیا، وہاں لگا دیا، مال مل گیا، خوشی خوشی لے لے رہا۔ لیکن جب یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے مال تو ملے گا لیکن ایک تو نمازیں قضا ہو جائیں گی، تھوڑا سفر کرنا پڑے گا، تھوڑا بار کیا بولتے چکانا پڑے گا، کسی جگہ جانا پڑے گا، کسی سے ملنا پڑے گا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، مشقت اٹھانا پڑے گا، تو آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری آخرت تو نقصان نہیں ہو رہی، کہیں میری نمازیں تو قضا نہیں ہو رہی، کہیں میرا بیوی بچوں کے حق ادا کرنے میں کسی قسم کا تغافل تو نہیں ہو رہا ہے۔ آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری کہیں عبادت ضائع نہ ہو رہی ہو، تو پھر ایسا بندہ بھی قانع ہی شمار ہوگا، اس کا مال کی رغبت کرنا اپنی ضرورت کے لیے وہ بھی جائز ہوگا۔ لیکن اتنا کہ نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، اب سمجھنا بہت نازک مسئلہ سنانے لگا ہوں، اب نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، روزے بھی چھوٹ رہے ہیں، زکاتیں بھی نہیں ادا ہو رہی ہیں، رغبت مال کی وجہ سے حج بھی نہیں کر رہا ہے، حج کو چلا جاؤں گا تو اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنے دن تجارت بند کرنا پڑے گا، ارے بھائی اتنے دن بند کر دیا تو اتنا لاس ہو جائے گا، ہے نا، زکات ادا کروں گا تو اتنا مال میں کمی آ جائے گی، اور اتنی کمی آ جائے گی تو اتنا لاس ہو جائے گا۔ آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اگر میں نماز کے لیے چلا گیا تو میرا گاہک چلا جائے گا، میرے پاس آنے والے جو لوگ ہیں خریدار، میں جو چیزیں بیچتا ہوں اس کو لینے والے، اب وہ اس وقت میں آئیں اور مجھے نہ پائیں اور چلے جائیں، نماز چھوڑو ایسی کی تیسی، مجھے تو میرا مال تجارت پورا کرنا ہے، میرا مال بیچنا ہے، میری ضرورت پوری کرنی، مجھے مال جمع کرنا ہے۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ عبادت ضائع نہ ہو جائے، اس لیے چھوڑو بھائی، زائد ملا نہیں ملا نہیں ملا، یہ تو کھانے ہے، درجہ سبم میں ہے لیکن ہے، کیونکہ مال کی رغبت نہیں ہونا تھا، ہے ضرورت کے بقدر ہے، اس واسطے اس کے لیے ایکسکیوزز ہیں، ڈھیل ہے، کھانے اس کو شمار کیا لیکن درجہ سبم میں کیا۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے جو عبادت کی ایسی تیسی کر رہا ہو، اور وہ یہ احکام شریعہ کو پامال کر رہا ہو، اور احکام خداوندی کو فراموش کر رہا ہو، اور صرف مال جمع کرنے کی حرص و طمع میں لگ گیا ہو، تو سمجھ لو کہ یہ قناعت سے باہر ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ تو مال کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور مال کے ساتھ قناعت ایک ایسا عنصر ہے، آدمی چاہ کر اپنے اندرون میں پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ پروردگار عالم اس کو نہ عطا کرے۔ قناعت ہنر ہے اور اندرونی کیفیت ہے، اور یہ قلبی کیفیت جب تک اللہ نہ چاہے بندہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ بندے میں مادی اعتبار سے طمع ہے، حرص ہے، لالچ ہے، مادیات کی رغبت ہے، جس کے نتیجے میں بندہ خود سے خانہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ توفیق الہی شامل حال نہ ہو جائے۔ تو بندے کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ قناعت محمدی کی برکت سے، یعنی حضور کو جو قناعت آپ نے عطا فرمائی تھی، استغنا عطا فرمایا تھا، شان بے نیازی عطا فرمائی تھی دنیا سے، اے اللہ اس کی برکت سے کچھ حصہ قناعت کا مجھے بھی نصیب فرما لے۔ مال کی رغبت نہ کرے یہ تو نہیں کہا جا رہا، ضرورت کے بقدر مال کی رغبت بھی رکھ سکتا ہے، یہ بھی قناعت کے بغیر نہیں ہے۔ اور آدمی کو چاہیے کہ امیر ہو تو ایسی صورت میں معیشت میں اعتدال کو قائم کرے، خرچ کرنے میں اعتدال کو قائم کرے، حد سے زیادہ خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے نہ پڑے۔ فقیری میں اگر ایسے حالات آ جائیں تو صابر بنے، کیونکہ اس میں قناعت کے اعلیٰ درجہ کو بندہ پا لیتا ہے، اور سلوک میں اکثر ایسے ہی رہتے۔ جتنے صوفیہ صحابہ ہیں وہ سب اصحاب صفہ سے ہیں، اور جتنے صحابہ کرام ہیں اتنے ہم نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں صحابہ امیری میں بھی قانع تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ صحابی چلے گئے حضرت عثمان کے پاس، باہر سے آواز آنے لگی کہ ہمیں بیوی کو کہہ رہے ہیں تجھے کہاں یہ جو چراغ جلایا ہوا ہے سورج نکلنے کے بعد روشنی میں اس کی کیا ضرورت ہے، اسے کیوں جلایا ہوا ہے، اس کی آگ اتنی کیوں زائد ہے، روشنی جتنی ضرورت تھی اس سے زائد کیوں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ڈانٹنے کی آواز سنی تو پریشان ہو گئے، بولے جو آدمی اپنی جورو کو ذرا چراغ کی روشنی بڑھانے پر غصہ کر رہا ہو کہ تیل زائد جل رہا ہے، وہ آدمی میری کیا مدد کرے گا۔ وہ چلے گئے واپس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جا کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا حال دیکھا کہ وہ اپنی ہی بیوی کو ڈانٹ رہے تو مجھے پسند نہ آیا، کہ مجھے امید نہ ہوئی کہ ان سے کوئی میرا کام بنے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کے ان سے پوچھ لو۔ پھر وہ چلے گئے واپس، کیونکہ حضور کا حکم تھا اور حضور کا حکم تو ڈالا نہیں جا سکتا تھا، اور ایک نہیں دوسری بار حکم تھا۔
چلو ٹھیک ہے پہلی بار آپ گئے تھے لیکن کسی وجہ سے واپس آئے، پھر سرکار نے حکم دیا تو کوئی علت کی ہوگی تبھی دیا، کیونکہ سرکار جانتے تھے اپنے صحابہ کی انہوں نے کیسے تربیت کی ہے۔ جب وہ دوبارہ گئے اور دستک دی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے یہ میں نے دروازہ کھول دیا اور اس میں پوٹلیاں بھری ہوئی ہیں، تمہاری ضرورت کے مطابق جو چاہو پوٹلی اٹھا۔ اب وہ اٹھا لیے اپنی ضرورت کے بقدر اور لے لیا اور واپس جانے لگے، تو دل کھٹکا اور رک گئے، کہنے لگے اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک سوال کروں، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ کہا کہ بالکل آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ کہا کہ یہاں کہاں اتنی اشرفیاں جس کی ایک قیمت ہوتی ہے، ایک وزن ہوتا ہے مارکیٹ میں، یہ تو آپ نے مجھے یوں ہی دے دی، بڑی محبت سے دی اور بڑے اکرام سے مجھے دی، اور یہ تک نہیں پوچھا کہ تمہیں کتنی ضرورت ہے، یہ کہا ہے کہ جتنی ضرورت ہو لے لو۔ یہ تو بہت فیاضانہ اور سخاوت والا معاملہ ہے نا۔ لیکن اس کے مقابلے میں میرے کانوں نے ایک غلط بات سن لی۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چراغ کی لو کے بڑھا دینے پر تیل زائد چل رہا ہے اس لیے ڈانٹ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے، یہ سخاوت کدھر اور وہ بیوی کے ساتھ معاملہ کدھر؟ فرمایا کہ وہ چراغ میری ضرورت کے لیے جل رہا ہے، جب میری ضرورت ختم ہو گئی اور نہ بجھایا تو یہ اسراف ہے، اور یہ میں خرچ جو کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ میرا ذخیرہ آخرت ہے۔ میں اس میں جو کروں گا لامتناہی ہوگا، اس میں کوئی حق حساب نہیں ہوگا، بلکہ وہ میرے لیے ثواب کا باعث ہوگا، اور یہ جو کروں گا میرے لیے اس میں حساب کا باعث ہوگا۔ وہ ثواب کا باعث ہے اور یہ حساب کا باعث ہے، تو جس میں حساب دینا ہے اس میں آدمی کو راہ اعتدال سے نہیں ہٹنا ہے، اور جس میں ثواب کمانا ہے اس میں جتنا چاہو افراط سے کام لے لو۔ سیرت کے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان نمونہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ بھائی یاد رکھو، روایات کے اعتبار سے بہت سی چیزیں ہیں، اس میں سے چند ایک باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو اللہ نے توفیق دی اسلام کی، سب سے بڑی چیز اسلام کی توفیق کا ملنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص کے لیے کہ اسلام کی توفیق بھی اسے میسر آئی اور ساتھ میں بقدر کفایت روزی پر قناعت بھی اس کو میسر آ جائے، اس کے لیے بڑی خوشخبری حدیث شریف میں ہے۔ اللہ کو پسند ہے وہ بندہ جو اپنی روزی پر اکتفا کرے، یعنی مجھے جو مل گئی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے، جبکہ اس کا اعلیٰ درجہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ ایک ہے ضرورت مل جانے پر آدمی اللہ کا شکر گزار ہو، ضرورت بھی پوری نہ ہونے پر اللہ کی تقسیم سے راضی ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر فرمایا پسندیدہ ہے عند اللہ وہ بندہ جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرے اور اللہ سے راضی ہو، یعنی شکایت نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص چاہے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، دنیا میں مجھے کفایت کے بقدر روزی مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عثمان کا حساب آسان لے۔ بارگاہ نبوت سے جس کے لیے یہ دعا کی گئی ہو، وہ کیسے ہوں گے، وہ کیوں کہا تھا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے نکل کر عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو گھر والوں کی طرف دیکھا کہ گھر میں کوئی خوشی نہیں، کوئی نئے کپڑے نہیں ہیں، کوئی مٹھائی نہیں بن رہی ہے، کوئی خوشبوئیں نہیں لگائی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگ سارے سخی تھے، جو آتا تھا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے، گھر میں عید منانے کا بھی سامان میسر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سرکار نے پوچھ لیا عید کے دن، بعض عیدیں وہ ہیں جس میں نماز عید سے پہلے کھا کر جانا سنت ہے نا، جیسے رمضان المبارک کی عید، اور بقرعید میں کیا ہوتا ہے، آگ کے کھانا سنت ہے۔ رمضان میں جو آدمی عید مناتا ہے وہ شیرخرما پی کر اب عیدگاہ کے لیے جاتا ہے۔ سرکار نے پوچھا گھر میں کچھ ہے، تو اہل خانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، تو آپ اسی حال میں باہر نکل نماز عید پڑھانے کے لیے۔ جب آقا چلے گئے تو اسی وقت پیچھے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ رہے تھے سرکار کے ختم مبارک کے ساتھ چلتے ہوئے، آپ کے کان میں بھنک پڑ گئی کہ خاندان نبوت میں عید منانے کا سامان نہیں، تو ہر واپس پلٹ گئے، عیدگاہ نہیں گئے، واپس پلٹ گئے۔ ہر المؤمنین کے گھر ایک ایک اونٹ، یعنی اس میں خوشبوئیں بھی ہیں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، اس میں لباس بھی ہے، اس طرح ایک ایک اونٹ بھر کے سامان عید کی ضرورتوں کا پورا کرنے کے لیے آپ نے امہات المؤمنین کے پاس بھیجا، اور آپ پیچھے عیدگاہ چلے۔ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جس گھر کو اس حال میں چھوڑا تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، اب واپس آئے تو بڑی خوشبو آ رہی، بھائی بڑی عمدہ خوشبو بھی ہے اور پکوان بھی ہو رہا ہے، اس کی بھی بو آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے نبی کے گھر والوں، تمہارے نبی نے تمہیں اس حال میں چھوڑا تھا کہ کچھ نہیں تھا، اب تم اس حال میں ہو کہ ہر چیز میسر ہے، بتاؤ یہ کیسے ہو گیا؟ بہت اپنے گھر والوں پر نگرانی رکھتے تھے کہ کہیں کوئی ناجائز طریقے سے تو مال نہیں آئے، یہ نگرانی ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا تو ام المؤمنین نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ یہ حلال ہے اور عثمان ابن عفان کی جانب سے آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے ہدیہ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوا ہوگا دل کا، کس کیفیت سے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اے اللہ عثمان کا حساب آسان لینا، یسر حساب عثمان، اے اللہ عثمان کا حساب آسان لینا، اے اللہ عثمان کا حساب آسان لینا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار، اور تیسری بار میں تو آپ کے رخسار پر آپ کی اشک مبارک آ گئی، کس دل سے آپ نے دعا دی ہوگی۔ اس کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، فقراء صحابہ سے 500 سال بعد تم آئے ہو جنت میں۔ وہ عثمان جن کا سخاوت کا حال ہو، وہ بدر کے میدان میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے، وہ احد کے میدان میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے، وہ تبوک کے موقع پر اپنے مال کو خرچ کرنے والے، وہ امہات المومنین کے گھرانوں میں خوشیوں کو لانے والے، وہ جن کے لیے سرکار مدینہ کی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ عثمان کا حساب آسان لینا، چونکہ مال ہے تو حساب تو دینا ہی دینا۔ تو عثمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقراء صحابہ سے 500 سال بعد جنت میں ان کو داخلہ ملے گا، ہوگا حساب آسان، لیکن جنت میں داخلہ 500 سال بعد آ گیا نا بھائی، تو تاخیر ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال وہ ہے کہ جس پر آدمی کے لیے حساب ہو، آدمی کو چاہیے کہ جس میں ثواب ہو اس میں بے دریغ خرچ کرے، اور جس میں حساب ہو اس میں اعتدال والی روش کو اختیار کرے۔ اور یہی سلوک میں صوفیہ چاہتے ہیں کہ قناعت یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت مبارکہ ہے کہ مجھے ساری کے طریقت کو بھی اس صفت سے آراستہ ہونا ہو۔ جب تک یہ صفت نہیں آئے گی اس وقت تک تم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے اور کسی مرشد کے خلیفہ نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس صورت سے اس صفت سے آراستہ فرمائے اور اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ غیر اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کے خالق اور مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھانے کے استعداد کے ساتھ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نفر قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. یہ شعور اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ ایک ضرب میں. الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نفر قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. ہر عیب سے پاک اللہ ہی ہے، ہر تعریف کے لائق اللہ ہی ہے. دو ضرب میں یہ شعور اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استعذار کے ساتھ. پہلی ضرب میں سبحان اللہ کا شعور اور دوسری ضرب میں الحمدللہ کا شعور. اللہ 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 اللہ
رسول الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله.